آج پوری دنیا میں ایک لفظ بہت زیادہ سنائی دیتا ہے اور وہ ہے دجال۔ کوئی کہتا ہے دجالی نظام، کوئی کہتا ہے دجالی میڈیا، کوئی کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا دجال اچانک آئے گا یا پھر دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ ایسا ہوگا جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اسلامی احادیث کے مطابق دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عظیم رہنما آئے گا۔ ایک خوفناک عالمی جنگ ہوگی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا۔ اور اس جنگ کے بعد دجال آئے گا۔ They lock their gates while I open my hands to feed you. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوگا اور کیوں نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دجال کا تصور نہ صرف اسلام میں بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے اندر ہی موجود ہے۔ اسلام میں دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، جھوٹا دعوے دار، انسانوں کو گمراہ کرنے والا۔ I grant you this life. Go. Tell your imam. جبکہ کرسچینٹی میں کرسچن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کے ہاں بھی ایک اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال کا تصور موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آئے گا اور پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہودی بھی ایک مسیحا کے منتظر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا انہیں طاقت دے گا، ان کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دنیا میں بحال کرے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو یروشلم میں دوبارہ سے بنائے گا۔ The Messiah reveals himself. He will accomplish a designated mission of getting the Jews back to Israel, rebuilding the temple, and hopefully establishing world's peace. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہودیوں کا یہ نیا آنے والا مسیحا ہی دراصل دجال ہوگا، کیونکہ یہودیوں کا اصل مسیحا تو آج سے 2000 سال پہلے اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس وقت تو یہودیوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ انہوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ یہودیوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ ابھی ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو صحیح، لیکن اب کی بار وہ نبی یا رسول بن کر نہیں بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ابھی دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی ہمارا یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دجال اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور اسلام ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے گا۔ تو بھی یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دجال اس دنیا میں کب آئے گا؟ تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے۔ اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتا دی تھی کہ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں قیامت کی نشانیاں بہت ہی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا جس کے چہرے پر نہ تو سفر کے اثرات تھے اور نہ ہی پوری مجلس میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ۔ وہ تو اس اجنبی شخص کے جانے کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ اور جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے دن کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ جب حضرت جبرائیل نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن مفلسی میں بکریاں چرانے والے بدو ایک دن اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث کو سچ ہوتا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بدو جن کے پاس آج سے 50 سال پہلے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، آج دبئی کے اندر برج خلیفہ جیسی اونچی بلڈنگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی سعودی عرب کے اندر جدہ ٹاور بننے جا رہا ہے جس کی اونچائی برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک اس دنیا سے حیا اٹھا لیا جائے گا، بے شرمی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو آج کے دن ہم اس سے بھی سچ ہوتا دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آج کے دن فحاشی کو آزاد کہا جاتا ہے اور بے حیائی اور بے شرمی کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے بالکل نارملائز کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے نزدیک بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو آج کے دن دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے نزدیک قتل و غارت عام ہو جائے گی، نہ تو قاتل کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دن یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج کے دن کی حقیقت تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں میسو شوٹنگز ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے جتنے بھی بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں، نہ تو ان دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ وہ یہ حملے کیوں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان حملوں کے اندر مرنے والوں کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دہشت گردوں کو پیچھے سے بڑی بڑی فنڈنگ ملتی ہے تو ان کو جہاں پر حملہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بلا وجہ وہاں پر جا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک تمام قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی کھانے والے برتن پر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی جاگ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مال کی محبت اور موت کا ڈر ڈال دے گا۔ تو آج کے دن مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ کیسے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ادھر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن پھر بھی یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کر امریکہ کی چاکری کر رہے ہیں۔ تو بھی اگر تمام حدیث کی کتابوں کی روشنی میں دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ہم ایک نقشہ کھینچیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے آج کے دن مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں، یہ معاملہ آہستہ آہستہ مزید خراب ہوتا جائے گا۔ تو جب یہ ظلم ایک حد سے بڑھ جائے گا تو اس وقت حضرت امام مہدی اس دنیا میں آئیں گے اور تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر تمام مسلمان مل کر ظلم اور برائی کے خلاف ایک ایسی عالمی جنگ لڑیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا تھا۔ تو بھی یہ جنگ کس حد تک خوفناک ہوگی اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 مارے جائیں گے، وہ صرف ایک ہی بچے گا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جنگ میں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ایک ایسا پرندہ جو گندگی پر نہیں بیٹھتا وہ آسمان پر اڑتے اڑتے تھک جائے گا، لیکن زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس پرندے کو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے وہ پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر بے ہوش ہو کر انہی لاشوں کے ڈھیر کے اوپر گر جائے گا، لیکن زمین پر لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن اس خوفناک جنگ کے بعد آخر کار جیت اس میں مسلمانوں کی ہوگی۔ ابھی مسلمان یہ جنگ جیت کر خوشیاں ہی منا رہے ہوں گے کہ اس وقت دجال آ جائے گا اور وہ پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا۔ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سارے کے سارے دجال کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ دجال کو ہی اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیں گے، حالانکہ جو یہودیوں کا اصل مسیحا تھا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آج سے 2000 سال پہلے اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے تھے، لیکن اس وقت تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ٹھکرا دیا تھا، لیکن ابھی تک یہ اس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی جب دجال اس دنیا میں آ کر اپنا فتنہ پھیلائے گا، اپنی کرامات دکھائے گا، تو یہ اسی کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر دجال کے فتنے کو ختم کریں گے۔ ابھی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ کر بھاگ نہیں سکتا، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں، تاکہ جب کبھی بھی یہ دجال کا فتنہ آئے تو زیادہ سے زیادہ مسلمان اس فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔